السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے انبیاء اکرام کی معراج۔ جس طرح اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماہ رجب کے اندر معراج شریف عطا کی، اسی طرح پہلے انبیاء اکرام کو بھی اللہ رب العزت نے معراج عطا کی۔ لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ انبیاء اکرام کی جو معراج تھیں وہ روحانی طور پر تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو معراج ہے وہ روحانی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے۔ آپ سے پہلے انبیاء اکرام کو بھی اللہ رب العزت نے معراج کروائی، اگرچہ ان کی جو معراج تھیں وہ مختلف قسموں کی تھی۔ تو آج انشاءاللہ ہم مختصر طور پر پہلے انبیاء اکرام کی جو معراج ہے اس کے بارے میں بیان کریں گے، اور ہمارا یہ موضوع جو ہے وہ تفسیر روح المعانی اور تفسیر روح البیان دونوں تفسیروں میں سے ہے۔ سب سے پہلے تو سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معراج عطا کی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 4 میں، کہ بے شک میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو جب اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور تمام علوم آپ کو عطا فرما دیے، اور آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے تمام فرشتوں نے آپ کو تعظیمی سجدہ کیا، آپ کی تعظیم کی، اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کو جنت میں داخل فرما دیا، جہاں تے سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں سیر و تفریح فرماتے ہیں، اور جنت کی نعمتیں اور جنت کے باغات، حور و غلمان، یہ ہر چیز کا آپ جائزہ لے رہے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں آپ نے اکیلا پن محسوس کیا، یا آپ کے دل میں خیال آیا کہ میرا کو ہم جنس ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کہ اس خیال پر آپ کی کھبی پسلی سے حضرت سیدہ ام حوا سلام اللہ علیہا کو تخلیق فرمایا، اور پھر ان دونوں کا نکاح جنت میں کے اندر ہوا۔ تو دونوں اب جنت کی سیر کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، ساری جنت تمہارے لیے ہے، جہاں چاہو پھرو، جہاں چاہو کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت جو تھا اس سے آپ کو منع فرما دیا گیا کہ یہ جو درخت ہے اس کے آپ نے اس کے قریب نہیں جانا، یا اس کا پھل جو ہے وہ آپ نے نہیں کھانا۔ اور محدثین و مفسرین بہت سے روایات کے اندر ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا، کہ آپ نے یہ گندم کا جو پھل ہے یہ نہیں کھانا۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے دنیا میں آنا ہی تھا، اور یہ گندم کا دانہ ایک بہانہ تھا، کیونکہ فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ لوح محفوظ میں تو پہلے ہی لکھا جا چکا ہے، تقدیر لکھی جا چکی ہے، اور سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا ہی زمین کے لیے کیا گیا تھا۔ اور اس کے ضمن میں ہی مشکوٰۃ شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ یاد آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک مناظرہ ہوا۔ وہ مناظرہ کیا تھا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ نے عرض کی ابا جان، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے مخاطب ہوئے کہ آپ نے یہ کیا کیا کہ آپ نے، ہم اچھے بھلے جنت میں رہ رہے تھے،
اگر آپ جنت میں ہی رہتے تو ہم بھی جنت میں ہی رہتے، ہمیں دنیا میں نہ آنا پڑتا۔ آپ نے یہ گندم کا جو دانہ کھایا، اس کے بعد آپ زمین پر آئے، اور آ کر ہمیں بھی جہاں زمین پر آنا پڑا، تو پھر آپ دیکھیں اب آپ کی اولاد کیا کر رہی ہے کہ دنیا میں فتنہ، فساد، خون ریزیاں، گناہوں کے اندر جو ہے مبتلا ہے، کہ آپ کی اتنی اولاد جو ہے وہ گناہوں کے اندر ہے، کفر پر ہے، اور آپ کی جو تھوڑی تعداد، یہ اولاد کی تھوڑی تعداد ہے، وہ اللہ رسول کی فرما برداری کرتی ہے۔ اگر آپ وہ دانہ نہ کھاتے، جنت میں رہتے، تو ہم بھی جنت میں رہتے، یہ زمین پر آ کے یہ مسائل ہمارے لیے نہ ہوتے۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ، مجھے یہ بتاؤ، پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا یا لوح محفوظ کو؟ عرض کیا کہ لوح محفوظ کو۔ پہلے مجھے بنایا یا تقدیر کو؟ فرمایا، عرض کی کہ پہلے تقدیر لکھی جا چکی تھی۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے موسیٰ، سن، اللہ رب العزت نے لوح محفوظ کے اندر پہلے ہی تحریر کر دیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو جب مجھے پیدا ہی، تخلیق ہی زمین کے لیے کیا گیا ہے، تو ظاہر میں نے زمین پر ہی جانا تھا، کہ بس وہ ایک ذریعہ بننا تھا کہ میں نے وہ درخت کا دانہ کھانا تھا تو زمین پر آنا تھا، اور میری اولاد نے زمین پر آنا تھا۔ تو یہ وجہ بنی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زمین پر اپنا نائب بنایا، اور زمین پر اپنا نائب بنا کر جو ہے بنانے کے لیے زمین پر اپنا نائب آپ کو بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام زمین پر اللہ تعالیٰ کی نائب بن کر آئے ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف اتار دیا، سیدہ ام حوا کو بھی اتار دیا وہ گندم کا دانہ کھانے کے بعد، لیکن دونوں کو اکٹھے نہیں اتارا، ایک کو مشرق کی جانب تو دوسرے کو مغرب کی جانب، دونوں کو جدا جدا علیحدہ علاقوں میں اتارا، اور پھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، دعائیں کرتے رہے، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ تو ایک دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا ربی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ، میں تجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ میری لغزش کو معاف فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، تو نے میرے محبوب علیہ السلام کو کیسے پہچانا؟ تو عرض کی، یا رب العالمین، جب تو نے میرے جسم کے اندر روح پھونکی اور میں نے اپنا سر تیرے عرش کی طرف اٹھایا، تو میں نے عرش پر لکھا ہوا پایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں نے سمجھا کہ جس کا نام مبارک تو نے اپنے عرش پر اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے، لازماً یہ تیرا محبوب بندہ ہوگا۔ اور پھر جب تو نے مجھے جنت کے اندر داخل کیا، تو میں نے جنت کے دروازوں پر، جنت کے درختوں پر، درختوں کے پتوں پر، حور و غلمان کی پیشانیوں پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھا پایا۔ تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے محبوب ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے آدم، تو نے سچ کہا ہے، اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے تیرے دعا کو قبول کر لیا گیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ تو یہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی معراج تھی۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے آدم، تم نے اتنا بڑا وسیلہ پیش کر کے بخشش اپنی مانگی ہے، اگر تو میرے محبوب علیہ السلام کے وسیلے سے اپنی ساری اولاد کی بخشش بھی مانگتا، میں تیری ساری اولاد کی بخشش فرما دیتا۔ تو یہ تو سیدنا آدم علیہ السلام کی معراج تھی کہ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو یہ معراج عطا کی۔
اور اس کے بعد ذکر آتا ہے قرآن کریم کے اندر حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 7۔ اور قرآن کریم میں حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ یاد فرمائیے۔ وہ سچے نبی تھے اور ہم نے اس کو بلند مرتبہ مقام عطا کیا۔ اور مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام مصر کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ آپ شب و روز عبادت میں مصروف رہتے تھے اور آپ اتنی عبادت کرتے تھے کہ دن بھی عبادت کے اندر، آپ کی راتیں بھی عبادت کے اندر، ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے۔ کہیں سفر پر نکلتے، حضر پر نکلتے تو آپ کی زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ تو آپ کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ اتنی عبادت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کی زیارت کرنے آتے تھے، کہ اتنی عبادت، اتنا زہد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کیا کرتے تھے کہ فرشتے بھی آپ کی زیارت کرنے آتے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے یا اللہ تیرے نبی ادریس علیہ السلام کتنے نیک ہیں، کتنے صالح ہیں اور کتنے عبادت گزار ہیں اور کتنی مشقت کرتے ہیں آپ کے ذکر میں کہ دن رات ان کی زبان جو ہے وہ آپ کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ یا اللہ ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی زیارت کر کے آئیں۔ تو فرشتے جو تھے وہ ادریس علیہ السلام کی زیارت کرنے آتے تھے۔ تو ایک دن ایک فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی تو کہاں سے آیا ہے؟ تو فرشتہ کہنے لگا کہ میں سورج سے آیا ہوں، کہ میری ڈیوٹی جو ہے وہ سورج کو چلانے پر جو ہے وہ لگائی گئی ہے۔ تو میں ان فرشتوں میں سے ایک ہوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میں تیرے پیغمبر حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اللہ رب العزت نے اجازت دی تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور پھر حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں فرشتے نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ پر 360 فرشتے مقرر کیے ہیں، جن میں سے ایک میں ہوں، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست پیش کی کہ یا اللہ میں سیدنا ادریس علیہ السلام کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو خالق کائنات نے مجھے اجازت فرما دی اور میں نے آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ تو آپ نے فرشتے سے گفتگو فرما کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے مولا کریم، جب سورج پر پوری آب و تاب ہو اور اس کی گرمی بہت زیادہ ہو تو میں سورج کے اندر کی اصل گرمی کا اندازہ لگانا چاہتا ہوں کہ کس قدر زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس درخواست کو قبول فرما لیا اور حضرت ادریس علیہ السلام نے کو سورج پر جانے کی اجازت جو ہے عطا کی۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ میرے ادریس کو سورج کے تمام طبقات کی زیارت کرواؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اجازت دی، فرشتے آپ کو سورج پر لے گئے، آپ نے سورج کو دیکھا، اس کے تمام درجات کو دیکھا، اس کے اندر جو شدت گرمی کی تھی اس کو ملاحظہ کیا، مختلف طبقات جو ہے سورج کے دیکھے، آپ نے سورج کی سیر کی۔ جب آپ نے سورج کی سیر کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا ادریس کیا تم اور کچھ چاہتے ہو؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام عرض کرنے لگے اے میرے مولا کریم، میں چاہتا ہوں کہ میری روح قبض کر لی جائے تاکہ میں موت کا ذائقہ چکھ لوں اور تیری عبادت زیادہ کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ میرے ادریس کی روح کو قبض کرنے کے بعد پھر ان کے جسم میں لوٹا دیں۔ تو حضرت ملک الموت نے آپ کی روح قبض کی، قبض کرنے کے بعد پھر آپ کے جسم میں لوٹا دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے نبی کوئی اور تمنا ہے تو وہ بھی بتا دو۔ عرض کی اے اللہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ دوزخ کی گہرائی کتنی ہے، اس کے کیسے کیسے طبقات ہیں، عذاب کیسا ہے، تاکہ میں جہنم کی جب
عذاب کو دیکھوں تو اور زیادہ تجھے یاد کروں، تیری عبادت کروں۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو اس کی اجازت مرمت فرمائے، فرشتوں کو حکم ہوا کہ میرے ادریس کو جہنم کی سیر کرواؤ۔ آپ نے جہنم کی سیر کی، اس کے طبقات دیکھے، عذاب دیکھے، ساری سیر کرنے کے بعد جب آپ واپس تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے ادریس کچھ اور چاہتے ہوں، اگر کوئی اور تمنا ہے، آرزو ہے تو وہ بھی ہمیں بتا دو۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رب العالمین، اب میں جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں کہ جنت کیسی ہے۔ میں نے اس کا اپنے صحیفوں کے اندر ذکر پڑھا ہے کہ جنت جو ہے بڑی اعلیٰ مقام ہے، طرح طرح کی نعمتیں ہیں، اب میں جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو بھی قبول فرما دیا۔ تو جب حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام آپ کو جنت کی اجازت مل گئی تو رضوان جنت کو حکم دیا گیا کہ جنت کے دروازے کو کھول دیا جائے۔ آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھولا گیا تو آپ جنت میں داخل ہو گئے، جنت کی سیر کی، حور و غلمان سے ملے، وہاں کے باغات دیکھے، محلات دیکھے، وہاں کی نہریں دیکھی، طرح طرح کی آپ نے جنت کی نعمتیں دیکھیں، اور سب کچھ آپ نے دیکھنے کے بعد پھر جنت میں ہی بیٹھ گئے۔ اور ایک فرشتے نے عرض کی کہ آپ زمین پر تشریف لے جائیں، آپ آئے، ہم آپ کو زمین پر لے کر چلتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 10، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو لہٰذا میں نے موت کا ذائقہ تو چکھ لیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان منکم الا واردھا، پارہ نمبر 16 آیت رکوع نمبر 10، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کا اس پر گزر نہ ہو۔ اور یہ بھی ارشاد مبارک ہے وما ہم منہا بمخرجین، پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 48، اور وہ وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ تو اب میں جنت سے جہنم سے بھی گزر چکا ہوں، اور اب میں جنت میں بھی داخل ہو چکا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص جنت میں داخل ہو گیا اس کو پھر واپس نکالا نہیں جائے گا، تو اب میں نہیں نکل سکتا۔ فرشتے نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، یہ قانون الہی ہے کہ جنت میں سب سے پہلے محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر جائیں گے، اور آپ کے بعد پھر اور لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ تو حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام نے فرمایا کیا حضور علیہ السلام سے پہلے جنت میں فرشتے حور و غلمان نہیں رہتے؟ فرشتے نے کہا یہ سب خادم کی حیثیت سے بہشت میں رہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی حیثیت سے جنت میں رہ سکتا ہوں۔ اب فرشتوں نے جب دیکھا کہ ادریس علیہ السلام واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، تیرے نبی ادریس علیہ السلام تو واپس جانے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے، وہ تو جنت میں ہی رہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نبی ادریس علیہ السلام کو ان کی مرضی کے مطابق بہشت میں ہی رہنے دو، اور آپ کو پھر جنت میں ہی رکھا گیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی حیثیت سے آپ بھی جنت میں رہ رہے ہیں۔ تو یہ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کی معراج تھی، اور اس کا ذکر تفسیر المعانی کے اندر جلد نمبر 9 صفحہ 106 کے اندر ہے۔ تو سامعین کرام، ادریس علیہ السلام نے جنت کو دیکھا، جنت کے درجات، طبقات، میوہ جات، ثمرات کو دیکھا، کوثر و سلسبیل کی بہاریں دیکھ کر زمین پر آنے کا پروگرام ملتوی کر دیا۔ تو یہ سیدنا ادریس علیہ السلام کی معراج ہے، وہ جنت میں ہی ٹھہر گئے، مگر ہمارے آقا و مولا، ہمارے ملجا و ماوا، ہمارے ہادی کل، ختم رسول، حبیب کبریا، سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شان اور مقام دیکھیں۔ آپ کی معراج یہ ہے کہ زمین و زمان کو دیکھا، کون و مکان کو دیکھا،
آسمانوں کن فقا کو دیکھا، افلاک و ملک کو دیکھا، سماک و سمک کو دیکھا، لوح و قلم کو دیکھا۔ آپ نے آسمانوں، عرش و کرسی و قلم کو دیکھا، سدرۃ المنتہا کو دیکھا، بلکہ 14 طبق کو دیکھا، جنت کی نزہت کو دیکھا، لامکان کی خلوت و جلوت کو دیکھا، جمال قدرت کو دیکھا، او ادنا کی قربت کو میں ذات خدا کو دیکھا، صفات خدا کو دیکھا، خدا تعالیٰ کی انعام و اکرام کی لذتوں کو دیکھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو بارگاہ الہ العالمین میں سر نیاز جھکا کر عرض کی مولا کریم جو مانگوں عطا کرو کر دو گے۔ فرمایا محبوب جو مانگو گے سو پاؤ گے۔ عرض کی مولا رب ہب لی امتی میری امت عاصی کی بخشش فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ سورہ والضحیٰ پارہ 30 آیت نمبر جو ہے وہ 10 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے حضور سے وعدہ فرمایا کہ اے محبوب ہم آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو ہم اتنا عطا کریں گے آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو معراج سیدنا ادریس علیہ السلام کو حاصل ہوئی تو جنت تک، وہاں سے واپس نہ آنا چاہا، لیکن ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی کعبہ قوسین کی رفعت لامکانی تک، تو دیدار خدا کی لذتوں سے آشنا ہو کر بھی واپس دنیا میں آ کر امتیوں میں رہنا پسند فرمایا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ اب تیرے عرش پر تو میں آ گیا ہوں، تیرے قرب میں تو آ گیا ہوں، اب میں دنیا میں کیا لینے جاؤں۔ اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ گار امت کو یاد رکھا، اس گناہ گار امت میں آ کر رہنا ہی پسند فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ واپس دنیا میں تشریف لے کر آئے، اپنی امت میں تشریف لے کر آئے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنی محبت ہے کہ آپ سب کچھ دیکھنے کے بعد پھر دنیا میں آنا پسند فرماتے ہیں۔ تو یہ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کی معراج تھی جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی۔